جب ہاتھ جوڑ گیا تو اب اسے پوری زندگی نچاؤں گی، پوری زندگی وہ اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ کا جو وقار ہے وہ وقار آپ کو قائم رکھنا ہوگا، آپ کو اپنا وقار قائم رکھنا ہے، بیوی کو اپنا وقار قائم رکھنا ہے۔ جو شریعت نے طریقہ بتایا مناسب مہر آپ رکھ لیجئے تاکہ آپ پر بیمار نہ گزرے، اور اگر بیوی معاف کرنا چاہے تو اپنی مرضی سے معاف بھی کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ حسن و خوبی کسی اور مذہب میں نہیں ہے، یہ مذہب دین میں ہمیں اللہ نے خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اب یہ مال و زر جو دنیا میں شادیوں میں چلتا ہے، اے آدم مہر ادا کرو، کہاں کہا جا رہا ہے؟ جنت میں۔ اب جنت میں سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہے، جنت میں بھری ہوئی ہے جنت، اور بلکہ جنت میں راستوں پر ہیرے جواہرات بکھرے پڑے ہیں۔ اے آدم مہر ادا کرو، تو اب حضرت آدم سے یہ نہیں فرمایا گیا اے آدم سونے کا مہر ادا کر دو، زیورات کا مہر ادا کر دو، سونے اور چاندی کا ہیرے جواہرات کا مہر ادا کر دو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مہر لے لیا جاتا، توجہ چاہوں گا، اے سنیو توجہ چاہوں گا، یہ بھی ہو سکتا تھا وہ مہر متعین کر لیا جاتا اور وہی مانگ لیا جاتا، لیکن یہ نہ ہوا۔ عرض کرتے ہیں اے پروردگار مہر میں کیا چیز ادا کروں؟ فرمایا گیا اے آدم سنو تم کوئی اور سونا چاندی ہیرے جواہرات مہر میں ادا نہ کرو، بلکہ 10 مرتبہ میرے حبیب پر درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، بے شک 10 مرتبہ حضور پر درود و سلام بھیج دے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرات ہم بھموری بزرگ میں اگر مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر درود و سلام بھیجتے ہیں تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کہ یہاں سے مصطفیٰ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، مصطفیٰ مدینے میں آئے اور یہاں سے درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، مصطفیٰ یہاں سے وہاں نہیں سن رہے۔ معاذ اللہ، ہم ان سے کہیں گے ہم درود و سلام جو مصطفیٰ پر بھیجتے ہیں یہ ہم حضرت آدم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، اللہ پاک نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام خوب بھیجا کرو، خوب بھیجو۔ سبحان اللہ۔ کون فرما رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے درود و سلام کس پر بھیجو؟ ہمارے پیارے حبیب پر درود و سلام بھیجو، یہ پروردگار فرما رہا ہے۔ لیکن اب کوئی کہے کہ درود و سلام بھیجنا جائز نہیں ہے، پتہ یہ لگا کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے۔ اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر تو پڑھا جا رہا ہے، بیٹھ کر تو نہیں پڑھتے۔ یہ لوگوں یاد رکھیے گا کہ جب نماز جنازہ ہے تب حکم یہ ہے کہ میت کی تکریم میں اگر آدمی بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، نماز اس کے جنازے کی تکریم میں، یعنی ابھی وہ زندہ بھی نہیں ہے، روح بدن سے پرواز کر گئی، اس کی تکریم یہ ہو رہی ہے کہ کھڑا ہو جائے، اور ایسے ہی اگر کوئی عالم آئے اس کی تکریم میں کھڑا ہو جائے، یہ ادب ہوتا ہے۔ اگر بیٹا بیٹھا ہے، باپ آئے، ماں آئے تو وہ ادب میں کھڑا ہو جائے، یہ عام لوگوں کے لیے ادب ہے۔ جب ہم عام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو تب ہم یہ ادب کا معاملہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ تو بارگاہ ہے سید المرسلین کی بارگاہ، وہ بارگاہ ہے شفیع المذنبین کی بارگاہ، وہ بارگاہ ہے رحمت للعالمین کی بارگاہ۔ تو جب ہم ان کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں تو
ادب سے کھڑے ہو لو مدینے کی جانب مصطفیٰ کی جانب لگا لیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ اٹھتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. حضرات محترم اور کوئی کہے کہ کھڑا ہونا ثابت نہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ دلیل آپ دیجئے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا جائز. دلیل آپ کے ذمہ ہے. کیوں آپ کے ذمہ؟ ہر وقت سوال سن کر خاموش مت ہوا کرو بلکہ اتنا علم سیکھ لو اپنے علماء سے کہ اگر کوئی بہکانا چاہے تو پلٹ کے آپ ہی اس سے پوچھ سکو. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بیٹھ کر سلام تو نہیں پڑھتے کھڑے ہو کر کے کیوں پڑھتے ہو تو ان سے آپ کہیے کہ ہم کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں جائز سمجھ کے پڑھتے ہیں. علماء نے بیان فرمایا تم اگر کہتے ہو کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے تو دلیل تم دو کہ منع تم کر رہے ہو. اب ہم دلیل دیتے ہیں کہ کھڑے ہو کر ہم کیوں پڑھتے ہیں. ہم ادب کے لیے کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس میں آیت کریمہ میں کہیں پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ بیٹھ کر کے پڑھو. اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ کھڑے ہو کر کے پڑھو بلکہ فرمایا گیا درود و سلام پڑھو. اب یہ ہمارے ذہن نصیب ہے کہ ہم امت مصطفیٰ میں ہیں اور پیارے مصطفیٰ کی خطاروں میں سے نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے ادب کرنے والے وفاداروں میں سے. اور یہ بھی دیکھیں آپ اپنی سنیت سیکھنے کی تو کوشش کریں پھر آپ کو لطف آئے گا کہ جس مذہب پہ ہم قائم ہیں وہ مذہب کتنا مہذب ہے کتنا اس میں لطف ہے. درود و سلام بھی پڑھنے کے لیے کسی بے دین سے نہیں فرمایا گیا. یہ بھی کسی بے دین سے نہیں فرمایا گیا کہ تم مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنا بلکہ یہ فرمایا گیا تو اے ایمان والو تم درود و سلام بھیجو. پتہ یہ لگا کہ نبی بھی تمہارے تم ان کے امتی اللہ بھی تمہارا فرشتے بھی تمہارے. جب اللہ اور فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں تو اسی کے حکم سے اے ایمان والو تم بھی درود و سلام. اور یہ بھی مصطفیٰ جس سے چاہتے ہیں اس کی زبان کھلتی ہے جس سے مصطفیٰ نہیں چاہتے اس کی زبان مصطفیٰ کے اوپر درود و سلام بھیجنے میں نہیں کھلتی ہے. یہ تو ہماری ذہن نصیب ہے ذہن قسمت ہے کہ ہم ہندوستان سے اور ہندوستان میں یوپی میں ہم بھموری بزرگ سے مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجتے ہیں. یا رسول اللہ آپ نے نظر کرم فرمائی اور آپ نے ہم پر نظر کرم فرمائی کہ ہماری زبانیں آپ پر سلام بھیجنے میں کھل گئی. یا رسول اللہ یہ تو آپ کی ذرہ نوازی ہے آپ کی نظر کرم ہے. ارے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. نواز سے بولیے سبحان اللہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج و شریعہ فیضان حضور تاج و شریعہ ناصر مسلک اعلی حضرت حضور مناظر اہل سنت مولانا کمال مصطفیٰ اظہری. دل لگ رہا ہے آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ. محترم اب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں سے سلام بھیج رہے اتنی دور سے کہاں سن رہے ہیں. اعلیٰ حضرت پیغام دے گئے دور و نزدیک کے سننے والے وہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ
آنے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو پیارے مصطفیٰ پر اے آدم 10 مرتبہ درود و سلام بھیج دو۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ یہ لگا حضرت کہ درود و سلام مصطفیٰ پر بھیجنا یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، باپ کی سنت ہے حبیب خدا پر درود و سلام بھیجنا۔ اولاد کو کیا چاہیے کہ باپ کی فرما برداری کرے۔ کیا چاہیے بھائی؟ باپ کی فرما برداری اولاد کرے، وہ ان کی نافرمان نہ ہو جائے۔ اب پتہ یہ لگا جو کام باپ نے جنت میں کیا، اگر دنیا میں ان کی اولاد وہی کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب اپنے باپ کے نقش قدم پر ہے، باپ کی وفادار ہے، اپنی اصل پر ہے، اور جو اپنے باپ کی نافرمانی کرے، یعنی حضرت آدم نے درود و سلام بھیجا، اب یہ لوگ وہابی دیوبندی درود و سلام کو ناجائز و حرام قرار دے اور نہ بھیجے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ کی پیدا کی ہوئی اصل پر نہیں ہے، ان کے وفادار نہیں ہے اے لوگوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ پر صبح و شام ہمیں درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اور یہ فرمایا فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، کہاں بھیجتے ہیں درود و سلام؟ جہاں ہوتے ہیں وہیں سے بھیجتے ہیں۔ اور حال دیکھیں 70,000 فرشتے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں روضہ اقدس پر صبح کو حاضر ہوتے ہیں، اور 70,000 شام کو حاضر ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کا صرف اتنا کام ہے کہ صبح و شام پیارے آقا پر درود و سلام بھیجا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہماری قسمت کی بات ہے کہ ہمیں یہ موقع میسر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت آدم نے مہر ادا کر دیا، سبحان اللہ، درود و سلام بھیج دیا مصطفیٰ پر، سبحان اللہ۔ اب وہاں سے یہ جوڑا پیدا کیا گیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے انہی میں سے ان کا جوڑا بنا دیا۔ اب دوسری آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے انہی لوگوں میں جو آدم اور حوا کے ذریعے پیدا کر دیے گئے، انہی میں آپس میں ایک دوسرے کا جوڑا بنا دیا، سبحان اللہ۔ اور پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ سے ڈرو کہ اس نے ایک جان سے تم کو پیدا فرمایا، ایک جان حضرت آدم کی تھی، اس سے حضرت حوا بنا دی گئی، ان سے پھر ساری انسانیت پیدا کر دی گئی، سبحان اللہ۔ فَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اللہ نے اس جوڑے سے حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پیدا فرمایا، بہت سے مرد اور عورتوں کو پیدا فرما دیا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو، اے پروردگار مجھے دے دے، اے پروردگار مجھے دے دے، جس کے نام پر تم مانگتے ہو اس سے ڈرو، والارحام، اور رشتوں کی پاسداری رکھو، رشتوں کی پاسداری رکھو، رشتوں کو توڑو مت، جو رشتے تمہارے ہم نے بنا دیے ہیں ان میں دراریں پیدا مت ہونے دو، بدگمانی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دور مت ہو جاؤ۔ حال یہ ہے کہ اللہ پاک نے شادی کے موقع پر ایک گھر دوسرے کو بھی نہیں جانتا تھا، لیکن شوہر اور بیوی کے نکاح سے ایک دوسرے کا رشتہ دار بنا دیا گیا۔ اب جب رشتہ دار بن گئے تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ رشتہ ختم نہ ہونے دینا، بلکہ اس رشتے کو جاری رکھنا۔
اب حال یہ ہے کہ رشتہ تھوڑے سے ہی معاملہ ہوتا ہے کہ رشتے کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا، رشتے توڑ دیے جاتے ہیں۔ اگر شوہر بیوی میں کوئی انبن ہو گئی تو اب شوہر بیوی کی وجہ سے دونوں سسرال والے ایک دوسرے سے لاٹھی ڈنڈے کا شکار ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں، رشتوں کو فوراً ختم کر دیتے ہیں۔ شوہر بیوی کے معاملے میں انہیں سلجھانا چاہیے، رشتوں کو جوڑ کر کے باقی رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ پاک تم پر نگہبان ہے، تم پر اللہ پاک نگہبان ہے، وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ میں اسی نقطے پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اچھا اسی نقطے پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں حضرت، اور پورا تقریر کا لب لباب بیان کر رہا ہوں۔ شادی کا موقع ہے، یہاں نکاح کا موقع ہے، آپ نے یہ کام کیا ماشاءاللہ، لیکن آپ توجہ کریں، شادیوں کے اندر یہ ناجائز و حرام کام جو ہوتے ہیں یہ آپ کرتے ہیں تو آپ جب بھول جاتے ہیں کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہو اس کا حساب کیا آپ کو نہیں دینا ہے، حساب بھی آپ کو چکانا ہے۔ جو کھیتی آپ آج بو رہے ہو اس کھیتی کو آپ کو میدان محشر میں کاٹنا ہے۔ اب آپ کو یہی جو آپ دنیا میں کر کے جاؤ گے میدان محشر میں ویسا ہی آپ کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ پاک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب شادی میں ناجائز کام کرنے والوں یاد رکھنا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کسی آفس میں چلے جائیں، ایئرپورٹ پر چلے جائیں، یا آپ جنکشن پر چلے جائیں، کسی کے آفس میں چلے جائیں، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں، اور اس میں لکھا ہوتا ہے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں ہیں، لکھا ہوتا ہے نہیں۔ جیسا ہی آدمی پڑھ لیتا ہے تو فوراً اب وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے کہ اس کا بخار گرتا نظر آئے، وہ سلیقے سے بیٹھتا نظر آئے گا۔ اگر چور ہے اور اسپتال میں علاج کے لیے پہنچ گیا اور اس کی نظر اس بورڈ پر پڑ جائے کہ آپ کیمرے کی نگرانی میں ہیں تو وہ چور ہاسپٹل میں چوری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں کیمرے کی نظر میں ہوں، کیمرے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اے لوگوں، یہ تو دنیا کے کیمرے ہیں جو لائٹ آتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، لائٹ چلی جائے تو بند ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے کیمرے ہیں، جب اس سے اتنا ڈرتے ہو تو آپ آؤ تو صحیح اس پروردگار کی بارگاہ میں آئیے کہ جو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم دنیا سے ڈرتے ہو لیکن یاد رکھنا بے شک پروردگار تمہیں ضرور دے گا۔ اس لیے ہر لمحہ یہ حکم اللہ کا اپنے پیش نظر رکھیے۔ تنہائی میں آپ اپنی تنہائیوں کو پاک کیجئے، آپ کی خلوت و جلوت پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ پاک آپ کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے بھائیوں، آپ ذرا توجہ کیجئے، شادی میں ہونے والی بدعتیں، شادی میں ہونے والے ناجائز و حرام کام، یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو مل کر کے روکنا ہوگے۔ بہت ساری جگہوں پر یہ تنظیمیں بنا دی گئی ہیں کہ اگر کوئی ناجائز کام ہوگا شادی میں تو امام لوگ نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور ہو رہا ہے ایسا، اگر ڈی جے بلاؤ گے تو امام کوئی نکاح نہیں پڑھائے گا، اگر ناجائز کام کرو گے امام صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے، تو بستیوں سے پوری برائیاں دور ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اے لوگوں، آج آپ اپنے بھموری بزرگ گاؤں کے اندر یہ ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں ہم اپنی شادی بیاہ کی محفلوں میں کوئی گانا نہ بجا کر کے سرکار کی نعتیں پڑھیں گے، اللہ و رسول کا ذکر کریں گے، تو انشاءاللہ تمہاری شادیاں بھی بابرکت ہو جائے گی اور آنے والی نسلوں میں بھی اللہ پاک برکتیں پیدا فرمائے گا۔ انشاءاللہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور شادی بیاہ کے موقع پر یاد رکھیں نکاح جو ہوتا ہے وہ ایک عورت جو ناجائز تھی وہ دوسرے کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن حلال ہونے کے بھی چند شرائط ہیں۔ نکاح پڑھایا جائے، نکاح ہو اس کا یا تو ایجاب و قبول کر لیں
یا پھر قاضی صاحب جو نکاح پڑھائیں تو اس نکاح میں وہ قاضی صاحب مسلمان ہو، سنی صحیح لو۔ اگر کسی وہابی مولوی نے نکاح پڑھا دیا، وہابی امام نے نکاح پڑھا دیا، تو یاد رکھیے وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، وہ نکاح ہی نہیں ہوا اگر کسی وہابی نے پڑھا دیا۔ ایسے ہی آپ غور کیجئے کہ لڑکی مومنہ ہے، مومن ہے، لیکن لڑکا وہابی ہے تب بھی نکاح منعقد نہیں۔ ایسے ہی لڑکی تو وہابی ہے، لڑکا مسلمان مومن ہے تب بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، نکاح سنی سنی میں منعقد ہوگا۔ ایمان والا ایمان والی، یہ دونوں ان دونوں میں نکاح منعقد ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوا بلکہ لڑکی وہابی لڑکا سنی یا لڑکی سنی لڑکا وہابی تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ جب نکاح ہی نہیں ہوگا تو صرف زنا ہوگا، صرف زنا ہوگا۔ یہ بالکل کھلا ہوا پیغام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ کوئی ہمارا سنی بھائی دھوکے میں نہ رہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، اس لیے جوڑوں کی فکر مت کرنا۔ یہ سوچ کر کے آپ وہابیوں سے رشتہ مت کر دینا کہ میری بیٹی کو کوئی رشتہ سنی گھر میں مل نہیں رہا ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ پروردگار جس نے رزق متعین کیا ہے اسی نے آپ کی بیٹی کا جوڑا بنا دیا ہے۔ وہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنا دیے۔ تو اب اللہ پاک انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ نیک صالح رشتہ آپ کو بھی میسر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بھی پاکا ہو جائے، غریب سے غریب گھر میں اپنی بیٹی دے دینا یا غریب سے غریب کی بیٹی لے لینا، لیکن کسی بیٹی کے یہاں پہ شادی بیاہ انشاءاللہ وہ لوگ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں میں کھلی کی بات، جہاں ایسا ہو چکا ہے شریعت کی بات ہے صاحب بتانا چاہیے، اس لیے کہ ہم علماء نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ کوئی عالم اگر نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا آپ کو؟ اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو آپ کو یہ باتیں بتائے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا جو آپ کو یہ باتیں بتائے گا، کوئی پیغمبر اور میسنجر اور کون نہیں آئے گا جو آپ کو یہ باتیں بتائے گا، کون سمجھائے گا؟ تو اس لیے پیارے مصطفیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ جب میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کون ہوگا جو امت کی رہنمائی کرے گا؟ کون ہوگا جو حق اور باطل امت کو سمجھائے گا؟ تو فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء دین انبیاء کرام کے وارث بن کے آتے رہیں گے اور قوم کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائیو بات؟ جب علماء جو بات بتائیں ان باتوں کو دل کی گہرائیوں سے سماعت کریں اور دل میں جگہ دے کر کے اس پر عمل کریں۔ تو بات میں بحیثیت عالم آپ کو بتاؤں، اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ وہابی کے گھر لڑکی دے دی ہو یا وہابی لڑکے سے لڑکی کا نکاح کیا ہو یا وہابی لڑکی سے لڑکے کا نکاح کیا ہو، تو یاد رکھنا وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، کسی کا بھی ہو، کسے باشد کسی کا بھی ہو، جب نکاح نہیں ہوا ہے تو حرام کاری ہو رہی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر میں خوش زن ہوں سب سے، لیکن اگر کسی کا ایسا معاملہ ہو تو صبح ہی کو وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر بلا لے، صبح ہی بلا لے۔ بیٹے کے ساتھ اگر بیٹی گھر میں آپ نے وہابی بلائی ہے تو فوراً طلاق منعقد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زنا ہوگا۔ جب زنا ہو رہا ہے تو اب کل قیامت کے اندر جب ان زنا کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے باپ اور ماں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا کہ انہوں نے یہ نکاح کرایا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس لیے آج ہی جہنم کی آگ سے بچانے کا سامان تیار کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ کل آپ لاپرواہی کے وجہ سے آپ جو ہے جہنم میں ڈالے جائیں۔
یہ بات صرف پہلے بھموری کے لیے نہیں ہے، نیٹ کے ذریعے یہ بات جہاں جہاں بھی پہنچے گی ان لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ اگر یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ حضرات محترم، اب میں آپ کو یہ بتا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ اپنے آپس کے محبت میں اضافہ کیجئے، رشتوں کو جوڑیے، شادی بیاہ کے معاملات میں آپ سنت طریقہ اختیار کیجئے تو اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو حضرت آج جو طلاق کے معاملے زیادہ ہو رہے ہیں، یہ طلاق کے معاملے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ محبت کے ساتھ شوہر اور بیوی رہیں گے۔ جب وہ لڑیں گے نہیں تو ان کی اولاد بھی اچھی تربیت پائے گی، اولاد بھی دیکھے گی۔ ماں باپ میں اتنی محبت ہے تو آنے والے وقت میں جب بیٹے کی شادی ہوگی تو وہ بھی اپنے بیوی سے ایسے ہی محبت سے پیش آئے گا، بیوی اپنے شوہر کی ایسے ہی قدر کرے گی جیسے اپنی ماں کو اپنے باپ کی قدر کرتا ہوا دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ محبت ہم لوگ اپنے طرف سے بنا لیں، یہ محبت آپ کی بنائی ہوئی محبت ہے، یہ ٹوٹ سکتی ہے، لیکن وہ محبت جو نکاح سے منعقد ہوتی ہے وہ محبت باقی رہتی ہے، اور اس میں اللہ کی جانب سے برکت بھی ہوتی ہے۔ آج حال یہ ہے کہ لوگ بچے جو ہیں نوجوان ماں باپ کی مرضی کے بغیر اپنے آپ کو محبت کا دعویٰ کر کے، جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے لڑکا لڑکی سے راضی ہو جاتا ہے اور لڑکی لڑکے سے راضی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد میں ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں اس بنا پر کہ میرا وہاں نکاح کر دیجئے، وہاں میری شادی کر دیجئے۔ دیکھیں، شریعت آپ کو آپ کی مرضی کی اجازت دیتی ہے، لیکن ایسے نہیں کہ آپ صرف اپنی مرضی کے مختار ہیں۔ ماں باپ کو آپ نافرمان ٹھہرا کر کے ان کو ایک طرف سے پشت ڈال۔ شریعت اجازت دیتی ہے آپ کو کہ آپ اپنی مرضی سے نکاح کریں جسے چاہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے آپ وہ کام نہ کریں کہ جسے شریعت اور معاشرہ معیوب سمجھتا ہے۔ لڑکا لڑکی کو گھر سے بھگا کر کے نہ لے جائے، لڑکی اپنے اس کو لڑکے کو مجبور نہ کرے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے بھاگ کر کے اس کے ساتھ چلا جائے۔ یہ طریقے سب غلط ہیں۔ اگر آپ ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ صالح طریقے سے، اچھے طریقے سے دونوں ماں باپ ایک دوسرے سے مل جائیں اور وہ ایک دوسرے پر پیغام پیش کریں، دونوں ایک دوسرے کو قبول کر لیں، اس کے بعد رضامندی سے وہ نکاح ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ ہوگا تو یہ محبت جو اب پیدا ہوگی نکاح کے بعد میں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو ہم نے جوڑے بنائے ہیں اب ہم ان کے درمیان میں محبت کو پیدا فرمائیں گے۔ اے لوگوں، اے ہمارے بھائیوں، لب میرج کہنے والوں اور اس طریقے پہ اختیار کرنے والوں، یاد رکھنا یہ تمہاری بنائی ہوئی محبت ہے، چھانسے میں دی ہوئی محبت ہے جو جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اگر نکاح کر کے جو سچی محبت پیدا ہوگی وہ آپ کی طرف سے نہیں ہوگی بلکہ وہ پروردگار کی طرف سے ہوگی، کہ اس نے فرمایا ہم نے تمہیں میں جوڑے بنا دیے، اور فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہارے درمیان میں محبت کو بھی پیدا فرما دیا اور اس میں ہم نے رحمت و برکت کو بھی شامل فرما دیا۔ یہ محبت جو اللہ کی بنائے ہوئے جوڑے ہیں اس کے مطابق جب آپ چلیں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے شوہر اور بیوی کے درمیان میں محبت کو بھی رکھ دیا، اور یہ محبت جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اس میں اب شوہر کے دل میں جو محبت پیدا ہوگی اپنی بیوی سے، اب ایسی محبت ہوگی کہ وہ شوہر اب کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے گا، وہ معاشرے میں کسی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا، اور عورت کے اندر وہ محبت ایسی ہوگی کہ وہ کسی غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہیں جائے گی، اپنی نظروں کو نہیں اٹھائے گی۔ یہ محبت کب ہوگی؟ جب آپ شریعت کو پیش نظر رکھیں گے تب آپ کی یہ محبت پیدا ہوگی۔ اے لوگوں، اس لیے آپ کو شب و روز شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، اپنا عقیدہ بھی سنوارنا ہے، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنا ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا ہے،
پھر اگر آپ کو معاشرہ چیلنج کرے تو کہہ دینا ارے ہم ناموس رسالت پر جان بھی دے سکتے ہیں اور حضور کے قدموں پر اپنی جان کو قربان بھی کر سکتے ہیں. جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہوگا کبھی نہ ہم سے نبی کا جاہو جلال دے. اس لیے حضور نے جو فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جس کام کا حکم دے اسے لے لو اور جس کام سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. یہ علماء بتاتے ہیں کیا حضور نے فرمانے کرنے کا حکم فرمایا, اور یہ علماء بتاتے ہیں کس سے بچنے کا حکم فرمایا. علماء سے قریب ہوئیے اور اہل سنت جو مذہب حق ہے انشاءاللہ یہی وہ مذہب حق ہے, انشاءاللہ میدان محشر میں سرکار کی شفاعت عظمیٰ میں نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن صرف شفاعت پر یہ بھروسہ کر لینا, بے شک شفاعت کو حضور کریں گے, بھروسہ ضرور کرنا چاہیے, لیکن صرف یہ سوچ کر کے کہ اب جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دیں, جان بوجھ کر اسے چھوڑے, یہ کہے شفاعت تو میری ہو جائے گی اس لیے مجھے نماز کی ضرورت نہیں. آج بہت سے پیر, ڈھونگی پیر جو ہیں جگہ جگہ وہ گھومتے ہیں اور نماز کے بارے میں کہتے ہیں ہم پر نماز جو ہے وہ معاف ہے, ہم تو نماز پڑھتے ہیں مکے شریف سے پڑھتے ہیں جاتے ہے. بھموری بزرگوں میں کہہ رہا ہے مکے میں پڑھتا ہوں نماز, کعبے کے سائے میں جا کر. بتائیے جب مسجد میں نہیں پڑھا محلے کی مسجد میں تو وہاں خانہ کعبہ میں جا کر کے کیسے سمجھ رہے ہو, موجود ہے ہمارے سامنے, کہہ رہا ہے میں وہاں پڑھتا ہوں. ایسے ڈھونگی پیروں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. آپ لوگ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں, مولانا وسیم صاحب آپ کی سرپرستی کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے جس پیر کامل کا, پیر طریقت کا دامن تھاما ہے, یعنی حضور سلطان المناظرین حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ جو پوری دامن برکات قدسیہ کا, ایسے پیروں کے دامن سے وابستہ رہے. اس لیے کہ وہ صرف پیر نہیں, وہ تنہا عالم نہیں, وہ تنہا مدرس نہیں, وہ تنہا مقرر نہیں, وہ تنہا قاری نہیں, وہ تنہا حافظ احادیث کثیرہ نہیں, بلکہ ان ساری چیزوں کو اگر ایک ذات میں دیکھنا ہے کہ وہ کون